روایت کی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو ہم نے آپ کو روتے ہوئے پایا۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات عورتوں کو شدید عذاب میں دیکھا تو اب مجھے ان کا وہ برا انجام یاد آ رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا چیز دیکھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو جہنم میں لوہے کی کھوٹیوں سے بالوں کے ساتھ لٹکے ہوئے دیکھا، اس کا دماغ کھول رہا تھا، اور ایک اور عورت کو زبان کے ساتھ لٹکے ہوئے پایا، اس کا ایک ہاتھ اس کی پشت سے باہر نکالا گیا تھا اور تار گول اس کے حلق میں ڈالا جا رہا تھا، اور ایک اور عورت کو دیکھا کہ جس کو اس کی پستانوں سے لٹکایا گیا تھا اور جہنم کے درخت کا کھولتا ہوا پانی اس کے حلق سے ڈالا جا رہا تھا۔ اور یعنی میں نے ایک اور عورت کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ ان کی گھنٹیوں کے ساتھ لٹک رہی تھی، اس پر سانپ اور بچھو مسلط تھے۔ اور میں نے ایک اور عورت کو دیکھا جو اپنا جسم کاٹ کھا رہی تھی، اس کے نیچے آگ جلائی گئی تھی، اور ایک عورت کو دیکھا جس کا جسم آگ کی کھنیسی کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا۔ اسی طرح بہت سی عورتوں کو مختلف سزاؤں میں جگڑے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور عرض کی اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، مجھے یہ تو بتائیں کہ ان عورتوں کے اعمال کیا تھے، ان کی اعمال کیسے تھے، ان کن اعمال کی سزا دی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب میرے سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، جو اپنے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی وہ اپنا راز لوگوں سے نہیں چھپاتی تھی، اور جو زبان سے لٹکی ہوئی تھی وہ اپنے شوہر کو برا بھلا کہتی تھی، اس کو گالیاں دیتی تھی، اللہ اکبر، اس سے زبان درازیاں کرتی تھی۔ اور مزید آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو زبان کے ساتھ برا بھلا کہتی تھی، اور مزید آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو اپنی زبان کے ساتھ تکلیف دیتی ہے، قیامت کے دن اس کی زبان 70 گز لمبی ہوگی اور اس کی گردن کے پیچھے باندھ دیا جائے گا۔ اور جو عورت اپنی پستانوں کے ساتھ لٹکائی گئی تھی وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر دوسروں کی اولاد کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ اے فاطمہ، اور وہ جو عورت جس کو اپنے پاؤں کے ساتھ لٹکایا گیا تھا وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی تھی اور حیض و نفاس سے فراغت کے بعد غسل نہیں کرتی تھی، اور وہ عورت جو اپنے جسم کو کھا رہی تھی وہ غیر محرموں کے سامنے بن کر ظاہر ہوتی تھی، اور وہ لوگوں کی غیبت بھی کرتی تھی، اور وہ عورت جس کا جسم آگ کی قینچیوں کی ساتھ کاٹا جا رہا تھا وہ اپنے آپ کو بن سنور کر ظاہر کیا کرتی تھی، اور لوگ اس کے حسن
جمال کو دیکھیں، لوگ اس کی طرف راغب ہوں، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، لوگ اسے دیکھیں۔ اللہ اکبر! اے میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم غور تو کرو، تم فکر تو کرو، تم تصور تو کرو، ذرا آخرت کی فکر تو کرو۔ ہائے اگر ہمیں دنیا میں اگر تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، اگر دنیا میں اگر ہمیں چوٹی کاٹ لے تو ہم تڑپ جاتی ہیں، ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! اگر دنیا کا جانور ہمیں نظر آ جائے تو ہماری چیخ نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر! تم غور تو کرو، اگر تمہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا تو کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ نہیں ہو سکتا۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، ہمارے پاس ابھی موقع ہے، ہمارے پاس ابھی زندگی موجود ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے، اپنے رسول کو راضی کرنے اور اپنی آبادی زندگی کو بہتر کریں، اور دنیا کی رنگینیوں سے اٹھ کر، دنیا کی خواہشات کو بھول کر اپنی آخرت کی فکر کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ اکبر! اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور سنیں تو صحیح، اللہ اکبر! میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر! میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حسن و جمال کو دکھایا کرتی تھی اور غیر محرموں کو پسند کرتی تھی، اور جو اس کی خوبصورتی کو دیکھا تھا، اور وہ عورت جس کے ہاتھ اور پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے، وہ عورت تھی جو نماز پڑھ سکتی تھی اور روزہ رکھ سکتی تھی، لیکن نہ وہ وضو کرتی، نہ نماز پڑھتی، نہ ہی غسل جنابت کرتی تھی، اور وہ عورت جس کا سر خنزیر کے سر کے برابر اور جس کا جسم گدھے کے جسم کی مانند تھا، وہ چگلیاں اور چغل خور اور جھوٹی تھی، اور وہ عورت جس کی شکل کتے کی مانند تھی، وہ فتنہ انگیز اور اپنے شوہر سے نفرت کرتی تھی۔ یہ تمام مثالی شکلیں دکھایا گیا تھا۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آداب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آداب بڑا شدید ہے، ہمیں خوف رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر رکھنی چاہیے۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم اپنی زندگی کا معائنہ تو کیا کرو۔ اللہ اکبر! اپنے رسول کو راضی کرو۔ حضرت فاطمہ بن زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھو اور حضرت فاطمہ کے طریقے پہ زندگی کو گزارنے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ اکبر! آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ وہ فاطمہ کہ جس کی راتیں سجدوں میں گزر جایا کرتی تھی، وہ فاطمہ کہ جس کی ایک سجدے میں پوری رات گزر جایا کرتی تھی، وہ اپنے رب کے حضور عرض کرتی تھی کہ مولا ایک رات تو ایسی بنا دے تاکہ تیرے محبوب کی بیٹی، تیرے محبوب کی لخت جگر تیرے لیے دل کھول کر کے سجدہ کر سکے۔ اے میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو بہتر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے میں تم کو ایک اور حدیث پاک سناؤں۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو عورت اپنے شوہر کے سامنے اپنے چہرے پر ناراضگی ظاہر کرے اور جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کو غم زدہ کر دے تو وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہتی ہے جب تک وہ اپنے شوہر کے سامنے ہنستی نہیں جس کے سبب اس کو خوش کر دیتی ہو، یعنی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک روایت مروی ہے کہ جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنی عورت کو خلوت کی دعوت دے تو وہ انکار کر دے اور اس شوہر اس بات پر ناراضگی کی حالت میں رات گزار دے تو
تو اس پر سورج طلوع ہونے تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادی، اپنی زندگی کو کامیاب کریں اور اپنی گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے گھر میں اپنی شوہروں کی فرما برداری کریں، اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، اپنی بچیوں کو نماز کی عادت ڈالیں اور خود بھی نماز کی پابند ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ذکر الہی میں مشغول رہا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کریں اور پردے میں رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ رب العزت کو اگر راضی کر دیا اور اس کے رسول اور اس کے محبوب کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کر دیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔